یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی ٹائم قیامت تک ہے ساتھ رضوی، اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا. ہمارے نزدیک کو بالکل ٹھیک بولا ہے، وہ ہمارے عقیدے میں فٹنگ بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کان یعبد محمدا، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ بے شک محمد مر چکے. یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا. وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے. مرزا جیلوی نے اپنے گستاخانہ لہجے کو اور گستاخانہ انداز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے کئی ایک لیکچرز اور بیانات میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ کا حوالہ دیا کہ دیکھیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر جو خطبہ دیا، یہ لوگ تو اس خطبے کو بھی گستاخانہ قرار دیں گے، کیونکہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے موقع پر یہ خطبہ دیا تھا اور کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اس کا ترجمہ مرزا نے یہ کیا کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے، کرے گا، تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. یہ ترجمہ مرزا جیلمی نے کیا، اور مرزا جیلمی اس میں ماتا کے لفظ کے اوپر بضد اور مصر ہے کہ ماتا کا معنی ہے مر جانا، اور ابو بکر صدیق نے کہتا ہے یہ لفظ استعمال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حالانکہ ابو بکر صدیق نے مر چکے کا لفظ استعمال نہیں کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتا کا لفظ استعمال کیا. اور پھر مرزا کہتا کہ انہوں نے بلی مار دی ان لوگوں کی، اور ابو بکر صدیق نے جو نا وہ ان کی بلی مار دی اور بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر چکے ہیں. یہ لفظ بار بار استعمال کیا، اور پھر کہا کہ یہ جو کانا یعبدو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ استقبال. کانا یعبدو فعل مضارع کا صیغہ ہے. مرزا جیلمی کے فالورز اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز، اندھے پیروکار، وہ مرزا کے نام کے ساتھ امام اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھ رہے ہیں. مرزا کی علمی حالت یہ ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ کانا یعبدو یہ فعل مضارع نہیں ہے، کانا یعبدو ماضی استمراری کا صیغہ ہے. یقین جانیں کہ جو بچے ہمارے اسلامی مدارس میں پڑھنے والے، ہمارے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 10 سے 20 دن جو بچہ صرف بہائی، میزان الصرف یا نصاب الصرف کتاب پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کانا یعبدو، جب کانا یعبدو کے شروع میں آئے گا تو یہ ماضی استمراری ہوگا، یہ فعل مضارع نہیں ہوگا. یہ ماضی استمراری ہے. ماضی استمراری کو فعل مضارع قرار دے رہے ہیں، اور اتنے بلند بانگ دعوے ہیں مرزا جیلمی کے. کہتا جی کہ امام خانہ کعبہ کو قرآن پاک کا تلفظ صحیح نہیں آتا، میں صحیح تلفظ کرتا ہوں، اور مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ جس سے میں منو ان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں. مین و ان کو کہتا ہے کہ میں منو ان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں. تو اس قدر جہالت کا عالم ہے کہ ماضی استمراری کو فعل مضارع بنا رہا ہے، اور پھر ماتا کا ترجمہ کہتا ہے ماتا کا معنی ہے مر جانا. اور ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، بار بار اس کو دہرایا، اور اس پر بضد اور مصر ہے کہ نہیں جی ماتا کا معنی ہے مر جانا. اور پھر کہتا ہے ان کی بلی مار دی حضرت ابو بکر صدیق نے. اب یہ دیکھیں اسی روایت کے جتنے طرق، اس حدیث کے جتنے طرق کتب احادیث پہ موجود ہیں، ان کو آپ جمع کر لیں تو پورا جو پس منظر ہے وہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ خطاب کن سے کیا ہے، اور خطاب کرنے کی یہ وجہ کیوں پیش آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر یہ خطاب اس وقت کیا جب بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے غم کی
شدت میں اس قدر یعنی شدت غم سے اس قدر وہ ان کے دل دماغ پہ اوپر اثر ہوا تھا کہ ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا، صحیح بخاری میں 3667 نمبر حدیث ہے، 3667، کہا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ اور یہ کہا کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یموت، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور نہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ ڈالیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر انکار کیا، اور دیگر کچھ اور صحابہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم کا عالم طاری تھا، اس قدر وہ مغموم تھے کہ انہوں نے بات نہیں سنی۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر بلایا، حضرت عمر نے پھر بات نہیں سنی۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الحالف علی رسلک، اے قسم اٹھانے والے ٹھہر جا ذرا۔ فلما تکلم ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلم کیا، بات کی، گفتگو کی، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، صحابہ اکرام کو اپنے نزدیک جمع کیا۔ یہ صحیح بخاری میں 1242، 3670، 3669، 3668 اور ابن ماجہ میں 1627 اور دیگر کتب احادیث میں یہ کئی اس کے طرق جو ہے نا وہ مسانید اور سنن میں موجود ہیں کہ اس موقع پر تمام صحابہ اکرام جمع ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کانا یعبدو، جو کرتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور کی وفات ہو گئی۔ اب یہ جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خطبے میں، اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھارس بندھوانے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ظاہری دنیاوی زندگی میں ہی اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ ہم تو پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اب بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ تک مسلمانوں نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ نے ان پر احکامات نازل کیے تھے حضور نے اپنی امت تک پہنچا دیے، اور وعدہ الہیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ چکا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، لہذا تم جو ہے وہ حوصلہ رکھو، صبر کرو۔ اور اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مرزا کہتا ہے ان کی بلی مار دی۔ اب یہ کہ پورا جو پس منظر ہے اس کو دیکھیں، صحابہ کرام کو جواب دے رہے ہیں صدیق اکبر، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کا مطلب تو یہ بنا کہ حضرت صدیق اکبر نے نعوذ باللہ باقی صحابہ کی بلی مار دی، کیونکہ انکار تو صحابہ کر رہے تھے۔ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ صحیح بخاری میں 3667 نمبر حدیث میں تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں یہ سمجھے کہ مرزا اس بات پر مصر ہے، کہتا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے مر گئے، انہوں نے مر گئے کہا، انہوں نے وفات نہیں کہا، انہوں نے وصال نہیں کہا۔ تو اس کا جواب یہ سمجھیں کہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن پاک میں، احادیث طیبات میں اور عربی لغت میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ماتا یموتو، ہلاکا یہلکو، توفا یتوفا اور قضا، یہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں آتا ہے ہلاکا یہلکو، تو ہلاکا یہلکو کا ایک معنی وفات پانا اور انتقال کر جانا بھی ہے، اور ہلاکا یہلکو کا ایک معنی تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا کہ اس لفظ کا استعمال کہاں ہوا ہے، تو اس لفظ کے اس موقع، محل اور مقتضی حال کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 3455 نمبر 3455 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کلما ہلاک نبی، جب بھی کوئی نبی ہلاکا
یعنی وفات پا جاتا, ان کا وصال ہو جاتا, تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا. یہاں لفظ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاکہ کا ذکر کیا, جبکہ ہلاکہ کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو کئی مقامات پہ ہلاکہ کا معنی تباہ و برباد ہونا کے معنی میں بھی. سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, یعنی بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا, بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور کلمہ ہلاک کئی مقامات پہ جب استعمال ہوا تو وہ مقرون بالعذاب استعمال ہوا, یعنی اس میں عذاب کا تذکرہ مقصود ہے. تو کہا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. سورۃ الاعراف ہے. لیکن یہی کلمہ سورہ الغافر کی آیت نمبر 34 میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا, حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ہلاکہ جب وہ وفات پا گئے, تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا. اب دیکھیں کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کس موقع پر استعمال ہوا. جب یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا, نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاک کا یا ہلاکہ کا کلمہ استعمال کیا, تو وہاں معنی کریں گے وفات دینا, فوت ہونا, اور کئی مقامات پہ تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا. اب اسی طریقے سے اب آ جائیں ماتا یموتو کا کلمہ. قرآن مجید میں, احادیث طیبات میں اور لغت عرب میں ماتا کا کلمہ کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیات, احادیث طیبات, اور یہ عربی کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب. لسان العرب میں ماتا یموتو کا آپ لفظ نکال لیں تو وہاں موت کا معنی بیان کیا گیا والموت السکون وکل ما سکن فقد ماتا. موت سکون کو کہتے ہیں, اور ہر چیز جو سکون میں آ جائے اس پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. صحیح بخاری میں 6312 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سو کے اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی, اس میں ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس ذات کے لیے خوبیاں ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا. بعد ما اماتنا, یہاں اماتنا کا جو کلمہ ہے, موت کا جو لفظ استعمال ہوا, یہ سونے کے لیے استعمال ہوا. اور اسی طرح ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ ماتا کا کلمہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے ماتت النار موتن, ماتت النار موتن, جب آگ جل کے بجھ جائے اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے. کہتے ہیں مات الحر والبرد, ٹھنڈک سردی جاتی رہے تو اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے. ماتت الریح, ہوا تھم جائے چلتی ہوئی تو اس کو بھی کہتے ہیں ماتت الریح, یعنی ہوا تھم گئی. اب یہاں جو ہے وہ ماتا کا کلمہ وہ تھم جانے کے معنی میں استعمال ہوا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ والموت یقع علی انواع بحسب انواع الحیات, کہتے ہیں جس طرح زندگی کی مختلف انواع ہیں اسی طرح موت کی مختلف انواع اور قسمیں ہیں. زندگی کی بھی قسمیں ہیں, موت کی بھی قسمیں ہیں. وہ کیسے کہ فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنباتات, حیوانات اور نباتات کے اندر جو قوت نامیہ ہوتی ہے اس کو ان کی حیات کہا جاتا ہے, اور جب وہ قوت نامیہ نکل جائے تو اس کو اس کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتها, اسی طرح لکھتے ہیں منہا زوال القوت الحسیہ, اور کبھی کبھی قوت حسیہ جو ہے اس کے زوال کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس طرح سورہ مریم میں ہے یا لیتنی مت قبل ھذا, اب یہاں متو کا کلمہ جو ہے وہ قوت حسیہ کے زوال کے معنی میں استعمال ہوا. ومنہا زوال القوت العاقلہ, اور کبھی کبھی قوت عاقلہ کے زوال کے اوپر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. انک لا تسمع الموتى, بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, یعنی جن کی قوت عاقلہ زائل ہو چکی ہے ان کو تم نہیں سنا سکتے. تو یہ مختلف مقامات پہ ماتا کا کلمہ استعمال ہوا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا تھا ان محمدن قد ماتا,
مرزا کہتا انہوں نے لفظ بولا تھا کہ مر گئے، حالانکہ انہوں نے مر گئے لفظ نہیں بولا، انہوں نے بولا تھا ماتا. جیسے حالانکہ کا حوالہ میں نے دیا 3455 نمبر صحیح بخاری سے حدیث کے نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے حالانکہ کا استعمال کیا. سورہ غافر کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے حالانکہ کا لفظ استعمال کیا، ذکر فرمایا. تو وہاں معنی کیا ہے؟ فوت ہو جانا، وصال فرما جانا، انتقال فرما جانا. تو یہاں ماتا کا معنی ہم یہ کریں گے، چونکہ ماتا کو ہم نے اردو میں لے کے آنا ہے. ایک محاورہ عرب ہے اور ایک محاورہ عجم ہے، ہمارے اردو کا محاورہ ہے. ہم نے اپنے اردو محاورے کے مطابق ماتا کے لفظ کو اردو میں ڈالنا ہے. جب ہم اردو میں لے کے آئیں گے تو کسی کی ڈیتھ کو، کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں وفات پا جانا، وصال کر جانا، انتقال کر جانا. اور ہمارے عرف میں یہی معروف ہے. کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے ہمارے گلی محلے میں تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں اللہ رب العزت کی رضا سے انتقال کر گئے، وصال کر گئے، وفات پا گئے. یہ نہیں کہتے فلاں بن فلاں بندہ مر گیا ہے لہذا جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہو جاؤ. کیا لفظ بولتے ہیں؟ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، وصال کر گئے. تو اب ہم ماتا کا جو کلمہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے. جو وعدہ الہیہ رب العزت کا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ وعدہ آ چکا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا. اور آپ اردو کے تراجم صحیح بخاری مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہابیوں کی ایپ ہے اسلام 360، اس میں اس کا ترجمہ اسی حدیث کا نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ وفات پا گئے. لیکن مرزا اس بات پر بضد اور مصر ہے، صرف اپنا گستاخانہ لہجہ اور اپنے گستاخانہ انداز بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ نہیں ابو بکر صدیق نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ نبی علیہ السلام مر گئے. نعوذ باللہ تعالی.